اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین۔ الحمدللہ ہم نے پہلے بھی بہت سی دعاؤں کو دیکھا تھا، جیسا کہ ہم نے پہلے دعائیں دیکھی تھیں توبہ کی دعائیں۔ انشاءاللہ آج دونوں پی ڈی ایف میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ بہت سے لوگوں کے اکثر میرے پاس میسیجز آتے ہیں کہ ہم کسی غم میں مبتلا ہیں، کسی تکلیف میں مبتلا ہیں، میم ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ہم کیا کریں؟ تو ہم آج انشاءاللہ دعائیں یاد کریں گے کہ ہم نے غم میں کون سی دعائیں یاد کرنی ہے اور غم میں کیا دعا کرنی ہے اپنے رب تعالیٰ سے۔ رب تعالیٰ انشاءاللہ باذن اللہ قبول فرمائے گا۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے، بس توکل کے ساتھ مانگنا ہے ہم نے انشاءاللہ۔ تو ہم آج دیکھیں گے انشاءاللہ غم کی دعائیں، اور اس کے بعد دیکھیں گے ہم شفا کی دعائیں، اور تھوڑی دیر دعا کریں گے کیونکہ ہم بہت مخصوص دن پہ اکٹھے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر دعا کا سیشن اسی لیے ہوتا ہے کہ چلیں کسی کی مطلب ایک مجلس میں اٹھے ہوئے ہاتھ اور سب کے کہی بھی آمین کسی کے لیے باعث شرف بن جائے اور اس کی دعائیں قبول ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا اس مجالس میں آنا قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ علم کی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی بھی توفیق دے۔ غم کی دعائیں دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے یا اللہ رحمت کی فریاد ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترمذی کی حدیث نمبر ہے 3524۔ اے زندہ جاوید ہستی، اے کائنات کے نگراں، میں تیری ہی رحمت کے ذریعے سے فریاد کرتا ہوں۔ پریشانی اور غم کا شکوہ صرف اللہ سے، انما اشکو بثی و حسنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ سورہ یوسف کی دعا ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر ہے 86۔ یقیناً میں تو اپنی ہر پریشانی اور ہر غم کا شکوہ صرف اللہ تعالیٰ سے کرتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ الحمدللہ ہم سورہ یوسف پڑھتے ہیں، اور سورہ یوسف جو ہے وہ میری بہت ہی پسندیدہ سورہ ہے۔ الحمدللہ مجھے بہت پسند ہے سورہ یوسف، کیونکہ سورہ یوسف میں ایک بہت ہی اچھی نصیحت ہے اپنوں کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ سے صبر پہ بھی، اور مطلب ایک اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری اس میں مثال دی نا سورہ یوسف میں، کس طرح ایک مرد حضرات ایک عورت سے اپنی حفاظت کرتا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں ہم سے نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، لیکن ہمیں قرآن میں ہر چیز کی اگزامپل دی گئی ہے۔ ہمارے اصحاب اجمعین کی زندگیوں سے ہمیں سکھایا گیا ہے کہ ایک عورت اور ایک مرد کی زندگی کیا ہے، باقی عمل تو ہم نے کرنا ہے نا۔ اب سورہ یوسف اپنوں میں دیکھیں، ان کے بھائی ان کو کنویں میں پھینک دیتے ہیں، تو سورہ یوسف ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ کیسے صبر کرنا ہے۔ اور پھر سورہ یوسف ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ جیسے کہ دیکھیں مصر کے جو بادشاہ تھے جو پہلے تھے، اس کے بعد کتنا عرصہ سیدنا یوسف علیہ السلام مطلب قید میں رہے، اور پھر اللہ نے ان کو ایسا رتبہ دیا کہ وہ وہاں کے بادشاہ بن گئے، ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا۔ تو مطلب قرآن ہمیں کتنی محبت سے ہمارا رب ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ اچھا میرے بندے کو، میری آواز سلو آ رہی ہے؟ جزاک اللہ۔ تو مطلب سورہ یوسف ہمیں قرآن کتنی محبت سے اللہ تعالیٰ اس میں ایک ایک آیت میں ہماری اصلاح کرتا ہے، ہمیں سمجھاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے ہمارا اللہ کہ ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ ہر جگہ کہاں پہ وہ اپنی محبت کو یاد دلا رہا ہے، کہاں پہ وہ مانگنا بتا رہا ہے، کہاں پر وہ بتا رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے میں اس کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤں گا۔ مطلب وہ ہر جگہ اپنی محبت دکھا رہا ہے، لیکن ہم انسان اس کی محبت کو پہچانتے ہی نہیں ہیں، بس اپنے وقت کا اپنی جس تھوڑا بہت کیا اور اس کے بعد غائب، پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے محبت کا حق کہاں ادا کرنا ہے، کہاں ادا نہیں کرنا، یہ ہمیں نہیں پتہ، یا ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں۔ اپنی زندگیوں کو بس دنیا میں اتنا تھکا رہے ہیں کہ بس تھکا ہی رہے ہیں اس کو، اور جب تھک ہار جائیں گے، جب ہم ٹوٹ جائیں گے، بکھر جائیں گے، پھر جا کے رب کے آگے بیٹھ جائیں گے۔
اللہ تعالیٰ اب تو یہ بھی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ اب تو یہ بھی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ اب تو یہ بھی نہیں مل رہا، پھر رب سے شکوے۔ ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کہاں غلط ہیں، ہم رب سے شکوہ کرتے ہیں، اپنی دعاؤں میں وہ توکل نہیں لاتے، اپنی دعاؤں میں وہ محبت، وہ تڑپ نہیں لاتے، اب دعا مانگتے ہوئے توکل اپنے رب پر نہیں کرتے، بس ملا تو ملا، نہیں ملا تو کوئی بات نہیں، ایسے ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے، ہم فلاں کر لیں گے، ہمارے پاس بہت سارے آپشن آ جاتے ہیں۔ اچھا، ہم آگے دعا دیکھتے ہیں۔ رب ہر جاندار کو پیشانی سے پکڑنے والا ہے، سورۃ الہود کی آیت نمبر 56 ہے، انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم ما من دابۃ الا هو آخذ بنا سیئاتها ان ربی علی صراط مستقیم۔ یقیناً میرا بھروسہ تو اس اللہ تعالیٰ پر ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی جاندار نہیں مگر جس کو اس کی پیشانی سے وہ پکڑنے والا نہ ہو، یقیناً میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ربنا علیک توکلنا وإلیک انبنا وإلیک المصیر۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی جانب ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی جناب میں ہماری واپسی ہے۔ میں ظالموں میں سے تھا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 87 ہے، اور یہ ہم پڑھتے میں الحمدللہ۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، یقیناً میں ظالموں میں سے تھا۔ یا اللہ، تیری رحمت کی امید ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلھا لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں، بس تو مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے سارے کاموں کو درست فرما دے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ میرے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اللہ ہی رب ہے، لا الہ الا اللہ الحلیم القریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش القریم۔ ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3883 دعا بھی ہے یہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ بردبار ہے اور بزرگی والا ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، وہ عرش عظیم کا رب ہے، پاک ہے اللہ تعالیٰ، وہ 7 آسمانوں اور عرش کریم کا رب ہے۔ الحمدللہ، ہم نے غم کی دعائیں دیکھی۔ جب ہم بہت غم زدہ ہو جاتے ہیں تو اپنے رب تعالیٰ سے کبھی کبھی جن کا تعلق اللہ کی ذات سے تھوڑا نہیں مضبوط ہوتا ہے اپنے رب سے، ان کو اپنے رب پر پورا توکل ہوتا ہے، تو وہ اپنے رب کا ہی ہمیشہ ذکر کرتے ہیں اور اپنے رب سے ہی بار بار کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ تیرے سوا میری اس دعا کو سننے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ تیرے سوا میرے اس دل میں چھپے ہوئے غم کو جاننے والا کوئی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اگر غم زدہ ہو تو وہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، ہمیں یہ تکلیف ہے، لیکن سب سے بڑی ذات پتہ ہے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ جب خوب اپنے رب سے مانگ چکے ہیں، اپنے رب کو اپنا درد، اپنی تکلیف، وہ جانتا ہے آپ کس تکلیف میں ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کو اپنے بندے سے سننا بہت اچھا لگتا ہے۔ تو جب آپ اپنے رب سے سب باتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے اس کو اپنے دل کا حال بتاتے ہیں، اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کس تکلیف میں ہیں، وہ رب بڑے توجہ سے سنتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے فرشتوں سے، دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کر رہا ہے، میرا بندہ مجھے پکار رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ہمارا مانگنا اتنا اچھا لگتا ہے، پھر اللہ کو ہم پر بہت پیار آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، بس کبھی کسی کی آزمائشیں بہت سخت ہو جاتی ہیں، زیادہ ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے نا، اپنی محبت سے نوازنا چاہتا ہے۔
پھر کبھی اس سے وہ اس کی بہت پیاری چیز کو دور کر کے آزماتا ہے. وہ کہتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں تمہیں سب سے تمہاری پیاری معذرت, اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں تمہیں سب سے اپنی پیاری چیز سے آزماؤں گا, جو سب سے پیاری چیز ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری پیاری چیزوں سے آزماتے ہیں. جیسے کہ میں اپنی اگر مثال دوں تو جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے آزمایا میرے والد صاحب سے. میں کبھی کبھی پتہ سوچتی تھی اللہ, میرے بابا جب بیمار ہوتے تھے نا تو میں سوچتی تھی, میں کہتی تھی اللہ تعالیٰ میں نے اتنی تکلیفیں دیکھی لیکن اب میرے بابا کو میری زندگی میں کبھی بھی موت نہ آئے. یقین کریں میرے بابا جب بیمار ہوتے تھے میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہتی تھی اللہ تعالیٰ کیا میں برداشت کر سکوں گی اپنے والد صاحب کے موت کو, مطلب ان کی وفات کو میں قبول کر سکوں گی. لیکن مجھے نہیں پتا تھا وہ رب مجھے ایسا علم عطا کر دے گا اور وہ اپنی ایسی محبت عطا کر دے گا کہ جب میں نے اپنے بابا کے انتقال کی خبر سنی تھی اور اس وقت میں پردیس میں ہی تھی, لیکن اور اس سے ایک دن پہلے ہی ہمیں ان للہ و ان الیہ راجعون کے بارے میں سمجھایا جا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب رب نے اپنے بندے کو کسی چیز سے آزمانا ہو یا اس کا امتحان لینا تو وہ پہلے اس کو تیار کرتا ہے اس چیز کے لیے. تو جب میں نے اپنے بابا کی خبر سنی تھی اس وقت بھی میری عقیدے کی کلاس ہو رہی تھی اور میں نے کہا ان للہ و ان الیہ راجعون. میرے پاس اس وقت کوئی نہیں تھا سوائے میرے رب کے, میری کچھ روم میٹس تھیں. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل بنایا, میں نے پورا سفر کیا, میں رات کو گھر پہنچی, لیکن مجھے دل میں ایک ہی تھا, بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے دماغ میں آتی تھی اور قرآن کی وہ آیت میں کبھی نہیں بھولتی جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا میں اپنے بندے کو آزماؤں گا ہر طرح سے, ماں باپ سے, رشتوں سے, بہن بھائیوں سے, اولاد سے, مال سے, ہر چیز سے آزماؤں گا. تو جب میں اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کی آیت کو یاد کر رہی تھی نا اور میں نے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو یاد کیا تو میں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. میرے بابا مجھے بہت عزیز تھے, اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے, اور وہ میرے بہت اچھے دوست بھی تھے. لیکن الحمدللہ اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ میں نے صبر کیا اور میں نے کہا رضیت باللہ. اور یہ پتہ مقام کب آتا ہے جب آپ اللہ کی محبت میں اتنے مخلص ہو جاتے ہیں نا, پھر یہ مقام آتا ہے رضیت باللہ. اللہ جیسے تو راضی, کوئی واویلا نہیں, کوئی شور نہیں, کوئی کچھ نہیں, بس ایک ہوتا ہے اللہ کی امانت تھی اور اللہ نے لے لی. اور اس پر مجھے پھر میں نے جیسے بیچ میں آپ لوگوں کے ساتھ صحابیات کا کورس شروع کیا تھا تو اس میں بھی میں نے ایک صحابیہ کے بارے میں بتایا تھا جن کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے اور ان کے خاوند گھر آتے ہیں اور پھر وہ ان کو خاوند گھر آتے ہیں, وہ کھانا کھلاتی ہیں, ان کو جو ان کی حاجت ہوتی ہے وہ پوری کرتی ہیں, ان کو وقت دیتی ہیں اور بعد میں ان سے سوال کرتی ہیں کیا میں آپ سے ایک سوال کروں, کیا اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ دے اور وہ امانت کے طور پر اور وہ رب آپ سے لے لے تو کیا آپ کا اس پہ کیا رد عمل ہوگا. تو جب ان صحابیہ کے شوہر نے یہ بتایا تو جب انہوں نے بتایا نا کہ آپ کا بچہ وفات پا چکا ہے تو یقین کریں میں کہتی ہوں اس ماں کا صبر دیکھیں کیسا صبر تھا وہ, کہ اس نے کوئی شور نہیں, کوئی واویلا نہیں. جیسے کہ ابھی ہم ہے نا, ہمیں کچھ پتہ چل جاتا ہمارے اپنے کوئی بیمار بھی ہو جائے تو ہم بڑا شور کرتے ہیں بیمار ہے, ٹھیک ہے بیمار ہے, سال العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک لا باس طہور انشاءاللہ, اللہ کی ذات ہی شفا دینے والی ہے. ہماری کیا وسعت, ہماری کیا اوقات, وہ رب اوپر بیٹھا ہے جس نے شفائے کاملہ ہے ہمیں کرنا ہے, ہمیں شفا دینی ہے. تو جب ہم اپنی دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا, اتنا توکل ہماری دعا میں ہونا چاہیے کہ جب ہم مانگ رہے ہو نا اس رب سے اس کی محبت, اللہم انی اسالک الحبک ویحب من یحبک, جب اس رب تعالیٰ سے اس کی محبت کا سوال کریں نا تو اس رب تعالیٰ سے جب آپ محبت کا سوال کر رہے ہو تو آپ کی تڑپ ایسی ہو کہ وہ رب تعالیٰ کہے واقعی یہ بندہ مجھ سے میری محبت مانگ رہا ہے, واقعی یہ بندہ مجھ سے میری محبت, میرا قرب مانگ رہا ہے, میرے قرب کی تلاش میں ہے. کبھی اپنے رب سے صرف آدھا گھنٹہ ایسے سکون سے اکیلے بیٹھ کر رب تعالیٰ سے باتیں تو کر کے دیکھیں کتنا سکون ملتا ہے آپ کو, آپ کی ساری باتوں کا جواب ملے گا. دعا, بار بار کہتی ہوں دعا انسان جب کرتا ہے نا
اور بڑے خلوص سے دعا کرتا ہے اور بار بار اپنے رب سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا سننا اتنا اچھا لگتا ہے، وہ سنتا ہے، پھر کہتا ہے کن، پھر وہ کہتا ہے کن فیکن، بس وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے. پھر ہماری دعاؤں پہ کن فرما دیا جاتا ہے، ہماری حاجات پوری ہوتی ہیں، ہماری خواہشات پوری ہوتی ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول کر لیا جاتا ہے. اور پھر اس وقت ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے دنیا والوں کا کرتے ہیں. ہم دنیا والوں کا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب تعالیٰ کا نہیں. لیکن جن کا رب تعالیٰ سے محبت کا تعلق بڑا خلوص والا ہوتا ہے نا، جیسے ہم دنیاوی محبت کا تعلق رکھتے ہیں نا، اپنے ماں باپ سے، اپنے دوستوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اسی طرح سے خالص اپنے رب سے بھی ایک تعلق بنا کے دیکھیں. وہ رب آپ کی ہر دعا پر کن فرما دے گا. جب وہ رب دعا پر کن فرما دیتا ہے نا، پھر انسان اتنا سکون میں ہو جاتا ہے، اس کا جسم اتنا ہلکا ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ہم بعض وقت بہت پریشان ہو جاتے ہیں، میں تھک گئی ہوں، میں پریشان ہو گئی ہوں، میں یہ ہو گئی ہوں، میں تنگ ہوں اس سے، مجھے میرے لیے یہ سب کچھ کیوں ہے، میرے لیے یہ سب کچھ کیوں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے لوگ ہوتے ہیں جن پہ آزمائشیں آتی ہیں. اور اگر آپ کسی چیز سے پریشان ہو رہے ہیں نا، تو بیٹھ جائیں اپنے رب کے سامنے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے مصلی بچھانا ہے اور مصلی میں بیٹھ کے دعائیں کرنی، نہیں. بیٹھ جائیں ایک کونے میں، باتیں کریں اپنے رب سے، سکون والی جگہ پہ جہاں صرف آپ اور آپ کا رب ہو. باتیں کریں، اس سے دعا مانگے، بار بار مانگے، اللہ تعالیٰ تو میری پریشانی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تو میرے دل کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سوا تو میرے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ تو میرے دل کی ہر چھوٹی چھپی ہوئی بات سے بھی واقف ہے، تو جانتا ہے میرے دل میں کیا ہے، تو جانتا ہے میں کیا چاہتا ہوں یا میں کیا چاہتی ہوں. وہ رب جانتا ہے. لیکن رب کو سننا بہت اچھا لگتا ہے. آپ کے اپنے بیمار ہیں، آپ کے اپنے کسی تکلیف میں، اپنے رب سے کہیں نا اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تیرے سوا کوئی اس مشکل سے بھی نکالنے والا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ میں کس سے کہوں؟ اللہ تعالیٰ میں دنیا کے لوگوں سے نہیں کہنا چاہتی، میں تو صرف آپ سے کہنا چاہتی ہوں. میں تو چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ صرف آپ میری بات سنیں. میں کیوں کسی دنیا والوں سے کہوں؟ کیونکہ آپ نے میری پریشانی دور کرنی ہے، آپ نے ہی شفا دینی ہے، آپ نے ہی میری ہر تکلیف کو دور کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ میں کیوں کسی سے کہوں؟ میں تو آپ سے ہی کہوں گی، مجھے دیجیے، مجھے آپ کے سوا کوئی نہیں دے. جیسے ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے ضد کرتا ہے نا، نہیں مجھے یہی چاہیے، اسی طرح اپنے رب سے بھی تو ضد کر کے دیکھیں. وہ رب تو اتنی محبت کرتا ہے اپنے بندوں سے، اور پھر وہ جب کن فرماتا ہے، یقین کریں دعائیں قبول ہوتی ہیں. دعائیں بہت، اللہ تعالیٰ آزمائشوں کے بعد بہت محبت سے ہر دعا کو قبول کر لیتا ہے. اور پھر پتہ وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے مانگ میرے بندے تجھے اور کیا چاہیے. یقین کریں. اور جب رب تعالیٰ یہ کہتا ہے نا کہ مانگ میرے بندے تجھے اور کیا چاہیے، وہ اللہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ہم تو اتنی نافرمانی کرتے ہیں اس رب کی، نہ اس سے محبت کے سجدے کرتے ہیں، نہ دعا خلوص سے مانگتے ہیں، نہ اس کا ذکر کرتے ہیں، نہ اس کی اطاعت کرتے ہیں. لیکن وہ پھر بھی رب جب کہتے ہیں نا مانگ میرے بندے تجھے اور کیا چاہیے، یقین کریں دل بس کہتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے آگے قربان ہو جائیں. کون سا ایسا وقت ہو کہ بس رب تعالیٰ کے آگے قربان ہو جائیں. ابھی صرف سنتے ہیں نا، دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ ہمیں اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا، اللہ تعالیٰ آپ مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. لیکن سوچیں اگر کوئی اعمال ہمارے ایسے ہو گئے، اللہ نہ کرے، تو کیا ہم غفلت میں نہیں ہیں؟ جو اس وقت ابھی دیکھیں اتنے حالات برے گزر رہے ہیں، اتنے عذاب آ رہے ہیں. ہمارے پاکستان ملک میں اب کیا ہو رہا ہے؟ بچے اغوا ہو رہے ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، کتنے حالات پھر سے، مطلب عذاب سے بھی نہیں کچھ سیکھ رہے، عذاب سے بھی کچھ نہیں سیکھ رہے، مزید برائیوں پہ برائیاں، برائیوں پہ برائیاں، برائیوں پہ برائیاں. تو سوچے رب کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ اس رب کا عذاب ہی آئے گا نا. جو اس وقت ہم لوگ پتہ نہیں کون سی غفلت کی نیند میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس غفلت کی نیند سے جگائے.
انشاءاللہ ہم نے ابھی دیکھا غم کی دعائیں، اور اب ہم دعا کریں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے۔ دعا کے آداب آپ سب جانتے ہیں کہ دعا کے لیے کس طرح بیٹھنا چاہیے، پورا دل، خلوص اور اپنا دماغ، سب چیزیں یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ اپنے رب تعالیٰ کے سامنے بیٹھے ہیں اور رب تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور وہ رب تعالیٰ آپ کو انشاءاللہ ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے، وہ اپنے بندوں کو بہت قریب سے سنتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ عظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لشانی کلہ لا الہ الا انت۔ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا ذوالجلال والاکرام، یا وحدہ لا شریک، اے میرے پاک پروردگار، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے اس گنہگار کو تیری محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور ان سب تیرے پیارے بندوں کو اس محفل میں، اس دعا میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اے اللہ، تیری توفیق کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو ہم تیری توفیق کے بغیر، یا الہی ہم تیری توفیق کے بغیر یہ دعا کی مجالسیں، یہ خوبصورت تیری مجلسیں کیسے سجا سکتے ہیں؟ اے میرے پاک پروردگار، میں تیری لاکھ لاکھ شکر گزار ہوں، تو نے مجھ گنہگار کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ میں تیری مجلس سجاؤں، اور ہم سب تیرے لیے تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور تیرے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہیں۔ اے میرے پاک پروردگار، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، خطا کار بندے ہیں، لیکن تیری محبت، یا الہی تیری محبت میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ اے میرے پاک پروردگار، تو ہمیں دینے میں کبھی کمی نہیں کرتا۔ اے میرے مالک و مولا، ہم تیری نافرمانی کرتے ہیں، یا الہی تیری اطاعت نہیں کرتے، تیری محبت کو بھول جاتے ہیں، لیکن تو غفور و رحیم ہے، تو رحمان و رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو پھر بھی ہمیں ایک خوبصورت صبح دیتا ہے، پھر ہمیں اپنی پیاری پیاری نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرنے کے بجائے، یا الہی ہم اس دنیا کے لوگوں کا شکر کرتے ہیں۔ اے میرے اللہ، تو ہمیں اپنا شاکرین بندوں میں شامل فرما دے۔ اے میرے پاک پروردگار، تو رحمان ہے، اور رحمان کی 2 انگلیوں میں ہمارا دل ہے۔ اے میرے اللہ، تو ہمارے اس دل کو صراط مستقیم پر ہمیشہ چلنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے رب کائنات، ہمارے دلوں کو گمراہی کی راہ پہ نہ پھیر دینا۔ اے میرے پاک پروردگار، اے میرے مالک و مولا، یا الہی تو
رحمان ہے. یا الہی تیرے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے میرے مالک و مولا. الہی ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم گنہگاروں کو اپنی محبت سے نواز دے, ہم خطا کاروں کو اپنی محبت سے نواز دے. الہی تو ہمیں گمراہی کے راستے سے بچا لے, برائی کے راستے سے بچا لے. اے میرے پاک پروردگار, تیرے محبوب نے ہمارے لیے قربانیاں دی. یہ الہی تیرے محبوب نے اس امت کے لیے خود کو قربان کر دیا. یا الہی تیرے پیارے محبوب نے ہم امتیوں تک دین پہنچایا. اے اللہ یا الہی ہم بھول گئے, اس کی قربانیاں بھول گئے, اس کے سجدوں میں رونا بھول گئے. اے میرے پاک پروردگار, تیرے محبوب پکارتا ہوا چلا گیا میرے امتی, اور آج اس کی امت گمراہ ہو گئی. الہی آج اس کی امت گمراہ ہو گئی. الہی آج اس کی امت بھٹک گئی. الہی آج اس کی امت قرآن کو چھوڑ بیٹھی ہے. الہی آج اس کی امت سنتوں کو چھوڑ بیٹھی ہے. الہی آج اس کی امت نمازوں کو چھوڑ بیٹھی ہے. اے میرے پاک پروردگار, اے میرے مالک و مولا, ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا دے. الہی ہماری نماز میں خشوع اور خضوع نصیب فرما. اے میرے پاک پروردگار, ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما, اور اسے ہمیں عمل میں لانے کی بھی توفیق عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار, اے میرے مالک و مولا, ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کائنات, اے میرے مالک و مولا, اے میرے پاک پروردگار, ہمیں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار اور اے میرے مالک و مولا, تو رب ہے تمام جہانوں کا. یا الہی تو وہ ہوا علی کل شیء قدیر. یا الہی تو قادر ہے ہر شے پر. اے رب کائنات, تو قادر ہے ہر شے پر. الہی تو قادر ہے ہر شے پر. اے میرے پاک پروردگار, اے تمام جہانوں کے مالک, اے کل کائنات کے مالک, الہی ہماری زندگیوں کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی ہماری زندگیوں پہ ہمیشہ تیری راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار, ہماری ہر صبح ہر شام کو تیری راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرما. اے میرے پاک پروردگار, ہمیں اس فانی دنیا کی گمراہی والی زندگیوں سے بچا. اے اللہ ہمیں اس فانی دنیا میں کھو جانے سے بچا. اے میرے پاک پروردگار, اے کل کائنات کے مالک, اے ذوالجلال والاکرام, اے وحدہ لا شریک, اے وحدہ لا شریک, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا مقدم یا مؤخر, یا مقدم یا مؤخر, یا اول یا آخر, یا ظاہر یا باطن. یا الہی تیری پیاری پیاری صفات ہیں. اے میرے پاک پروردگار, الہی تیری خوبصورت صفات ہیں. یا الہی جنہیں تو نے اپنے لیے خود پسند کیا میرے مالک و مولا. یا الہی ان کے صدقے ہماری تمام تر دعاؤں پہ کن فرما دے. اے رب کائنات, یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب تیری توفیق سے بیٹھے. الہی ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا ہے میرے پاک پروردگار. ان کی ہر دعا پر کن فرما دینا, ان کی ہر خواہش پر کن فرما دینا. اے رب کائنات, جنہوں نے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی میرے مالک و مولا, جن کے اپنے کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں, الہی ان کو ان پریشانیوں سے نکال دے. الہی جو بیماریوں میں مبتلا ہے ان کو اس بیماریوں سے نکال دے. الہی انہیں شفائے کاملہ عطا فرما دے. بے شک الہی تیری ذات ہی شفا دینے والی ہے اور تو ہی شافی ہے. اے اللہ ہمیں اس دن رسوا ہونے سے بچا لینا. الہی جس دن ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے, الہی جس دن ہم تیرے سامنے کھڑے ہوں گے, اے میرے پاک پروردگار, جب ہم تیرے سامنے کھڑے ہو تو ہمارے نامہ اعمال نیک کر دینا میرا مالک و مولا. الہی ہمیں اس دن رسوا ہونے سے بچا لینا. الہی سامنے تیرا محبوب ہوگا, ہم کیسے اس کا سامنا کریں گے میرا مالک و مولا, جس نے اپنی ساری زندگیوں کو, ساری زندگی امت کے لیے لگا دی. الہی ہم تیرے سامنا کیسے کریں گے میرا مالک و مولا. الہی تو ہمیں نیک اعمالوں کی توفیق عطا فرما دے.
پروردگار ہمیں تو اس دن کی رسوائی سے بچا لینا جس دن ظالموں کو جہنم میں ڈالا جائے گا. الہی تو ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچا لینا. اے میرے مالک و مولا، اے کل کائنات کے مالک، ہم تیرے گنہگار بندے ہیں، الہی خطا کار بندے ہیں. اے میرے پاک پروردگار تو ہمیں نیک اعمالوں کی توفیق عطا فرما دے. اے رب کائنات اس زندگی کو تیری راہ میں لگانے والا بنا دے. الہی تو ہمیں گمراہیوں کی زندگی اور ان اندھیروں کی زندگیوں سے نکال لے. اے میرے پاک پروردگار، اے کل کائنات کے مالک، یا سمیع الدعا، یا سمیع الدعا، الہی تیرے سوا ہماری دعاؤں کو کوئی سننے والا نہیں ہے میرے مالک و مولا. اے میرے پاک پروردگار، ہم ٹوٹے ہوا دل اور یہ ٹوٹا ہوا بدن تیرے پاس لے کے بیٹھے میرے پاک پروردگار. ہماری تمام دعاؤں پہ کن فرما دے. الہی تو ہمارے لیے بہت آسانیاں فرما دے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دے. یا الہی جنہوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی میرے اللہ، ان کے حق میں ہر دعا کو قبول کر، اور جو بھی عمرہ کے لیے جا رہے میرے اللہ، الہی ان کے عمرہ کو قبول فرما اور ہم سب کو تیرے گھر آنے کی توفیق عطا فرما. الہی تو ہمیں بھی ان پیارے بندوں میں شامل فرما جو تیرے گھر کا طواف کرتے ہیں بار بار. الہی جو وہاں سجدہ ریز ہوتے ہیں. اے رب کائنات تو ہمیں ایسی موت نصیب کرنا، ہم تیرے گھر کا طواف کر رہے ہو الہی اور وہیں پر سجدہ ریز ہو. الہی وہی دن ہماری آخرت کا دن ہو اور جنت البقیع میں جگہ ملے. اے رب کائنات وہ تیرا پیارا گھر، الہی تیرے محبوب کا گھر، تیرے خلیل کا گھر، اے اللہ تو ہمیں بھی وہاں موت نصیب فرمانا. الہی ہم اس قابل تو نہیں، لیکن تیری رحمت لازوال، تو لازوال ہے الہی تو ہماری موت کو وہیں برحق کر دینا. الہی جب ہم سجدے کی حالت میں ہو، جمعہ کا دن ہو اور روزے کی حالت میں ہو میرے پاک پروردگار، اور تیرے پاس واپسی ہو، اے اللہ ایسی ایمان والی موت نصیب فرمانا. الہی تو ہمیں ناگہانی موت سے بچانا، الہی تو ہمیں ناگہانی موت سے بچانا. الہی ہمیں ہدایت دے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. الہی تو ہمیں اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا. اے میرے پاک پروردگار تو ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی اس کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا. اے رب کائنات ہماری زندگی کا ہر ایک لمحہ تیری راہ میں وقف کرنے والا بنا دے. اے رب کائنات یا الہی، اے میرے مالک و مولا، اے رب کائنات، اے ذوالجلال والاکرام، یا الہی میں تجھ سے مانگ کر کبھی نہیں تھکتی. الہی تیرے آگے بیٹھنا اور تجھ سے مانگنا الہی مجھے سکون دیتا ہے. اے میرے پاک پروردگار یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب تیری توفیق سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. الہی تو سب کے لیے آسانیاں فرما، بے اولادوں کو اولاد نصیب فرما، بے روزگاروں کو روزگار نصیب فرما. الہی جو مقروض ہے انہیں غنی کر دے، الہی جو مقروض ہے انہیں غنی کر دے. الہی جو دینی اور دنیاوی تعلیم حاصل کرے انہیں کامیابی نصیب فرما. الہی دین کی تعلیم میں استقامت نصیب فرما. اے رب کائنات تو ہر مسلمان کو نیک اور صالح اولاد کی نعمت سے نواز. اے رب کائنات تو سب کی اولادوں کی حفاظت فرما. الہی تو سب کی اولادوں کی حفاظت فرما. جو بے اولاد ہے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے. الہی جو بے اولاد ہے انہیں اولاد کی نعمت سے نواز دے. الہی تو جس حال میں رکھے ہم اسی حال میں راضی ہیں. الہی بس تو ہمیں اس دن کی رسوائی سے بچا لینا. یا الہی تو بیماروں کو شفا دے اور بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. الہی ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. الہی ہماری آزمائشوں میں کمی فرما دے. اے رب کائنات ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش فرما دے.
سوا ہمیں کوئی بخشنے والا نہیں ہے، الہی تیرے سوا ہماری کوئی سننے والا نہیں ہے۔ الہی تو ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما، الہی تو ہمیں جس حال میں رکھے گا ہم راضی ہیں الہی، بس تو ہمیں اپنے دیدار سے کبھی محروم نہ کرنا، یا الہی تو ہمیں کبھی رسوا نہ ہونے دینا۔ اے اللہ، جس طرح آج ہم تیرے آگے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، الہی قیامت کے دن، اسی دن جمعہ کے دن ہم تیرے سامنے پیش ہوں گے، الہی تو ہمیں اس رسوائی سے بچا لینا، اے اللہ تو ہمیں اس رسوائی سے بچا لینا، الہی تو ہمارے لیے جنت کے ساتوں دروازے کھول دینا۔ اے رب کائنات، جو مانگا وہ بھی عطا کر دینا، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دینا، الہی سب کے بہن بھائیوں کو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ ان کو حسن اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، الہی سب کے لیے آسانی والا معاملہ فرما۔ اے اللہ، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھ سے دعاؤں کی درخواست کی، میرے اللہ ان کے دل میں جو بھی نیک جائز خواہشات ہیں پوری فرما، الہی تمام تر مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرما، الہی تو ہمارے لیے بہت آسانیاں فرما، اے رب کائنات ہر مشکل کو آسان فرما، ہر بہن بیٹی کے نیک اور صالحہ نصیب فرما، الہی سب کو نیک اور صالحہ زوجہ عطا فرما، الہی سب کو نیک اور صالحہ زوج عطا فرما، الہی یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے میرے مولا ان سب کو نیک اور صالحہ زوج بھی عطا فرما، الہی ان کے نیک اور صالح نصیب فرما، اے میرے مالک و مولا ہر ایک امت کی دعا پر کن فرما، نیک اور جائز خواہشات پر کن فرما، الہی ہمارے لیے آسانیاں فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یا الہی ہمارے لیے آسانیاں فرما دنیا میں بھی آخرت میں بھی، الہی یہاں پہ جتنی بھی پیاری پیاری بہنیں بیٹھی ہیں، الہی جتنے بھی طالب علم بیٹھے ہیں، یا الہی ان سب کی دعاؤں پہ کن فرما دے، یا اللہ جس کے دل میں جو خواہشات وہ تو بہترین جانتا ہے، مجھے دعاؤں کی درخواست کی گئی میرے اللہ تو ان کے حق میں ہر دعا کو قبول فرما لے، یا الہی ان کے حق میں ہر دعا کو قبول فرما لے، بیماروں کو شفا عطا فرما، اور جو جس پریشانی یا مصیبت میں پھنسے ان کو اس سے نکال، تمام تر کے والدین جو حیات ہیں، الہی میرے مالک و مولا جو والدین جن کے بھی حیات ہیں ان کو صحت یابی اور تندرستی والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، الہی میرے والد محترم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، الہی میرے والد کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور جن کے والد، جن کی والدہ، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں، یا الہی ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اے رب کائنات ہمارے لیے تمام آسانیاں فرما، الہی ہمیشہ ہمیں تیرے آگے جھکنے والا بنا، کیونکہ تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں، الہی اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم ارزقنا حسن الخاتمہ، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم احسبنی حسابا یسیرا، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس، اللہم انی اسألک جنة الفردوس، اللہم انی اسألک الجنة الفردوس، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، اللہم انی اسألک الہدى والتقى والعفاف والغنى، ربی ارحما کما ربیانی صغیرا، ربی ارحما کما ربیانی صغیرا، ربی ارحما کما ربیانی صغیرا، اللہم انی اسألک الحبک ويحب من يحبك، اللهم إني أسألك الحبك ويحب من يحبك، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين، إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي رب العالمين، الہی تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو ذوالجلال والاکرام ہے، تو وحدہ لا شریک ہے،
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار اللهم اجرني من النار. الہی تو اول ہے، تو آخر ہے، تو ودود ہے، تو وہاب ہے، تو شافی ہے، تو سمیع الدعا ہے. الہی تو العلیم ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے. اے میرے پاک پروردگار، جو مانگا وہ بھی عطا کر اور جو مانگنے سے رہ گیا ہو وہ بھی عطا کر. الہی جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں وہی عطا فرما دے. الہی جو ہمارے لیے بہتر نہیں سے ہماری زندگیوں سے دور فرما دے. اے رب، اے تمام جہانوں کے مالک، اے کن فیکن کے مالک، الہی ہماری تمام تر دعاؤں پہ کن فرما دے. جو ہمارے حق میں بہتر ہوں، جو بے روزگار انہیں روزگار عطا فرما، اور جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نصیب فرما، اور ہمارے لیے آخرت کا راستہ آسان فرما. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک ونتوب الیک.